اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کا جو ہمارا عمل اور وظیفہ ہے یہ قرآن مجید کی بہت خوبصورت اور طاقتور ترین آیت کا ہے، اور طاقتور ترین آیت میں نے اس لیے اس کو بیان کیا ہے کہ اس میں اللہ کا اپنا نام بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام وکیل بھی ہے۔ تو اس کی میں فضیلت اور وظیفہ بیان کروں گا ہر اس کام کے لیے جس میں آپ اللہ کی مدد چاہتے ہیں، اور اس وظیفے کے کرنے سے آپ اللہ کی مدد کو آتے دیکھیں گے، اور آپ کے لیے آسمانوں سے اللہ تعالیٰ فیصلے بھی اتارے گا۔ میرے عزیزو، جس بندے کا یہ یقین ہو کہ میرا اللہ مجھے کافی ہے اور وہ بہترین کار ساز ہے، حسبناللہ و نعم الوکیل، اس یقین کے ساتھ کرے گا تو وہ منہ مانگی مرادیں پائے گا انشاءاللہ۔ اور اللہ کی مدد کا ایک سچا واقعہ بھی میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ ایک صحابیہ ہے خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے خامد نے ان کو طلاق دے دی، اور طلاق تھی وہ جاہلیت کی، اور جس کا معنی یہ ہوتا تھا تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے۔ تو اس پر جو طلاق پڑتی تھی وہ ایسی طلاق ہوتی تھی کہ کسی طرح بھی رجوع نہیں ہوتا تھا۔ 3 طلاقوں میں تو رجوع ہے، کہیں اور شادی ہو جائے، پھر وہاں سے طلاق ہو جائے تو دوبارہ شادی ہو جاتی ہے، لیکن اس طلاق میں زمانہ جاہلیت میں ہمیشہ کے لیے عورت اس مرد کے لیے اور وہ مرد اس عورت کے لیے حرام ہو جاتا تھا، اور شریعت میں ابھی تک اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں آیا تھا، اور جو عرب میں دستور تھا اسی پر اس وقت کام چل رہا تھا۔ تو حضرت اوس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ سے کہہ دیا، تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے۔ تو وہ پریشان ہو کے آئی اللہ کے نبی کے پاس اور ان کے دربار میں حاضر ہوئی۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت گھر میں موجود تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی کے سر کو کنگھی کر رہی تھی۔ تو وہ صحابی آئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے خاوند اوس نے میرے ساتھ زہار کر دیا ہے۔ اس طلاق کو زمانہ جاہلیت میں زہار کہتے تھے کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ میرے خاوند نے میرے ساتھ زہار کر دیا ہے، تو کیا حکم ہے؟ تو میرے آقا کریم نے فرمایا، تو حرام ہو گئی، طلاق ہو گئی۔ تو وہ کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نظر ثانی فرمائے، وہ میرے بچوں کا باپ ہے اور میرے ماں باپ مر چکے ہیں، میں کس کے سہارے زندگی گزاروں گی؟ یہ سننے کے بعد پھر میرے آقا کریم نے فرمایا، کام ختم ہو چکا ہے۔ تو پھر وہ کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مہربانی فرمائے، بچے جانتے جانتے میری جوانی ڈھل گئی، ماں باپ بہن بھائی میرے دور ہو گئے، اب میں کس کے سہارے زندگی گزاروں گی، اور میرے بچے کس کے پاس پلے؟ جب اس نے تیسری بار بھی زور لگایا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے کہ یہ مانتے تو ہے نہیں، پھر آپ کیا فرماتے؟ اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر آپ کی کنگھی کر رہی تھی۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کوئی جواب نہیں دے رہے تو وہ کہنے لگی، اچھا آپ نہیں سنتے، میں آپ کے رب کو سناتی ہوں۔ میرے عزیزوں، اس پوری دنیا میں، اس کائنات میں ہم بے بس ہیں، ہم مجبور ہیں،
لیکن میرا اللہ نہ کبھی مجبور ہوگا اور نہ کبھی بے بس ہوگا، نہ ہے نہ ہوگا۔ اور میرا اللہ جس کی چاہے سن لے اور جس کی چاہے موڑ دے، وہ ہر چیز سے پاک ہے۔ اس عورت نے اللہ کی بارگاہ میں وہی کھڑے کھڑے ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگی، اے میرے رب، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر میں ان کو اپنے پاس رکھوں تو روٹی کہاں سے کھلاؤں، اور اوس کے پاس رکھوں یعنی اپنے سابقہ خاوند کے پاس تو ان کی تربیت کون کرے گا؟ تربیت تو مائیں ہی کرتی ہے۔ اے میرے رب، تو اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتار۔ یہاں پر تھوڑا سا میں کہنا چاہوں گا کہ اس عورت نے یہ نہیں کہا کہ جو تیرے ہاں ہے وہ فیصلہ اتار، اس نے اللہ کو اس بات پہ اصرار کیا کہ فیصلہ میرے حق میں آنا چاہیے۔ میرے عزیزوں، اس سے ایک بات تو یہ ہمیں پتہ چلتی ہے کہ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسے اللہ کی مرضی، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز پر بھی یقیناً قادر ہے کہ جو ہمارے لیے بہتر ہے اور ہمارے حق میں ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ کر دے۔ تو دیکھیے ابھی اس کے ہاتھ دعا کے بعد واپس نیچے نہیں آئے کہ وہیں پر ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی نازل ہوئی۔ اس وقت آپ کی عجب حالت ہوتی تھی اور آنکھیں بند، ماتھے پہ پسینہ۔ تو ساتھ ہی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، خولا ذرا چپ کرو، وہی آ گئی۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ وہی آئی تو اس نے اور زور سے رونا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں وہی میرے حق میں ہے یا میرے خلاف آتی ہے۔ جب وہی ختم ہوئی تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھیں مبارک کھولی اور مسکرا پڑے اور کہنے لگے، خولا مبارک ہو، اللہ نے تیرے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اور یہ دیکھیے کہ اسے حدیث کا حصہ نہیں بنایا، اسے قرآن کا حصہ بنایا میرے اللہ کریم نے۔ اس کا کیا مطلب کہ ہر عورت، ہر مرد پڑھے اور دیکھے کہ یوں اللہ سے تعلق بنتا ہے۔ یہ 28ویں پارے میں یہ درج ہے۔ تو اس میں میرے اللہ نے کیا بیان کیا، اے میرے محبوب، جب آپ اور خولا آپس میں تکرار کر رہے تھے، آپ انکار کر رہے تھے اور وہ ہاں کروا رہی تھی، تو میں خود عدالت میں موجود تھا، پھر آپ نے تو سنی نہ۔ پھر اس نے میرے سامنے اپنا دکڑا کھولا، میں آپ دونوں کے دلائل کو سن رہا تھا۔ آپ انکار پہ تھے اور وہ اقرار پہ تھی۔ میں نے خولا کے حق میں فیصلہ دے دیا اور اس طلاق کو باطل کر دیا اور اس کا ایک جرمانہ رکھ دیا، ایک غلام آزاد کرو یا 60 روزے رکھو یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، تو بیوی حلال ہو گئی۔ میرے عزیزو، جب اللہ تعالیٰ کسی کا ساتھی بنتا ہے، اس کی مدد ہوتی ہے، تو یوں قرآن کی آیات اترتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، بہت سارے لوگوں نے یہ آیت سنی بھی ہے، پڑھی بھی ہے، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ کہ اس پر عمل نہیں کیا۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 ہے اور اس کا یہ حصہ ہے، حسبناللہ ونعم الوکیل، کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ تو جس کا وکیل اللہ ہو تو اس کو دنیا میں کسی سے ڈرنے کی کوئی بات ہے نہیں ہے۔ جس کا وکیل اللہ ہو، اس کا ہر بگڑا ہوا کام بنے گا، اس کا ہر ٹوٹا ہوا رشتہ جڑے گا، اس کو ہر مشکل، ہر مصیبت سے میرا اللہ نکالے گا۔ تو اس کے میں آپ کو بہت بہترین اور پاورفل وظائف بیان کرتا ہوں۔ جو میرا بھائی بہن کسی مشکل کی حالت میں ہو، آج کا جو ہمارا وقت چل رہا ہے، اس میں سب سے بڑی مشکل اور پریشانی کی چند ہی صورتحال ہے۔ ایک تو شادی کا نہ ہونا یا شادی ہو کر ٹوٹ جانا، رزق کا نہ ملنا، رزق میں برکت کا نہ ہونا، اور مشکلاتوں، پریشانیوں سے گھرے ہونا۔ باہر کیف
جو بھی کسی کی حاجت ہے جس بھی قسم کی ہے اور خواہ وہ کتنی ہی بڑی ہے، تو یہ آج والا عمل جس طرح میں بیان کرتا ہوں اس طرح کر لے تو اللہ کے حکم سے چند دنوں میں آپ کے سامنے اس کا رزلٹ واضح طور پر آپ کو ملے گا۔ میرا ہر بھائی بہن جو یہ عمل کرنا چاہے وہ نیچے کمنٹس میں اپنا نام بھی لکھ دے، میں بھی اس کے لیے ضرور دعا کروں گا، اور یہ عمل بھی کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ 5 وقت کی نماز لازمی پڑھے اور چلتے پھرتے بھی اس آیت کا ورد کرتا رہے، چاہے وضو ہے چاہے نہیں ہے۔ زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ باوضو کریں۔ چھوٹی سی آیت ہے، جو بھی آپ کام کرتے ہیں کرتے رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی زبان اس آیت کا ورد کرتی رہے، حسبناللہ و نعم الوکیل۔ اور اس کے علاوہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ جب کوئی بھی بھائی بہن عصر کی نماز پڑھے تو کوشش کریں کہ آپ کے کپڑے بھی صاف ستھرے ہوں۔ جس جگہ پر آپ نے نماز پڑھنی وہ تو نماز کا بھی فرض ہے کہ وہ بھی صاف ستھری ہو، اور وہیں جائے نماز پر بیٹھ کر ہی آپ نے صرف اس کو 500 بار پڑھنا ہے، اول آخر 11 بار درود ابراہیمی نماز والا پڑھنا ہے، اور صرف اس کی 5 تسبیح آپ نے کرنی ہے، اور اس کو پڑھ کے پانی پہ دم بھی کریں اور اس پانی کو پیے بھی اور سر پر بھی لگائیں، تو انشاءاللہ تعالی جس مشکل پریشانی کے لیے آپ پڑھیں گے وہ مشکل پریشانی اللہ کے حکم سے آپ کی حل ہوگی۔ کوئی مقدمے کی پریشانی ہے، کوئی جائیداد کے بارے میں پریشانی ہے، کسی دشمن سے خوف ہے، ڈر ہے، کسی بہن کا کسی بیٹی کا شادی کا مسئلہ اٹکا ہوا ہے، اس میں رکاوٹیں ہیں، جو بھی مسئلہ ہے تو وہ اپنے ذہن میں رکھیں اور روزانہ اس کو پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں، تو یقیناً میرا اللہ آپ کی حاجت کو پوری کرنے میں جو بھی رکاوٹ ہوگی اس کو اپنی طاقت سے توڑ دے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس وظیفے اور عمل کا رزلٹ انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کے سامنے ہوگا، لیکن کوشش کیجئے گا کہ اس وظیفے کو 41 دن تک مکمل کر لیں۔ اور ایک کام آپ نے روزانہ ضرور کرنا ہے، جب آپ اس وظیفے کو مکمل کر لیں تو جو آپ نے پڑھا ہے قرآن کی آیت، اور سارے دن میں بھی جو کچھ بھی آپ نے پڑھا ہے وہ سارے کا سارا آپ اصالِ ثواب کر دیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے جب سے یہ کائنات بنی ہے تب سے لے کر آج تک جتنے مرد و عورت، انسان اور جنات وفات پا چکے ہیں مسلمان، ان سب کو آپ اصالِ ثواب کر دیں، اور اپنے لیے بھی دعا کریں اور کسی کے لیے بھی دعا کیجیے گا، بلکہ سبھی بھائیوں بہنوں کے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ جو بھائی بہن جس مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی نجات دے، اور جس کی جو بھی حاجت ہو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کرم سے اس کو پورا کرے۔ اس عمل کے ساتھ آپ نے یہ کام لازمی کرنا ہے، اور پھر آپ اس کے معجزے دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی میری ہم سب کی ہر مشکلات پریشانیوں کو ختم کرے اور ہم سب کی دلی حاجات کو پورا کرے، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کوئی اللہ کا نام، اللہ کا کلام پڑھے گا، سنے گا، جو عمل کرے گا، اس کا اجر، اس کا ثواب آپ کو اور مجھے، ہم سب کو ملے گا۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالی ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال کیے گا۔ اللہ حافظ۔ صلی اللہ علیہ وسلم ابر کرم گے